امرو عیار اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ عام طور پر امرو عیار خیمے میں مشعل جلا کر سوتا تھا۔ رات کو بھی اس نے مشعل جلائی تھی، لیکن شاید مشعل میں جلنے والی چربی ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مشعل خود بخود بجھ گئی تھی۔ جاگتے ہی امرو عیار اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع ہو گیا۔ کون ہے؟ امرو نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خیمے میں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں بھلا امرو کو وہاں کیا دکھائی دے سکتا تھا؟ جواب میں امرو کو کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کون ہے یہاں؟ کس نے جگایا ہے مجھے؟ امرو نے پھر کہا، لیکن اسے پھر کوئی جواب نہ ملا۔ لگتا ہے مجھے وہم ہوا ہے اور خود ہی میری آنکھ کھل گئی ہے، امرو نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ خیمے میں اس قدر اندھیرا کیوں ہے؟ مشعل کیسے بجھ گئی؟ میں نے تو رات کو ہی غلام سے کہہ کر مشعل میں جلنے والی چربی ڈلوائی تھی، امرو نے اچانک حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے روشنی سے ڈر لگتا ہے امرو یار، یہ مشعل میں نے بجھائی ہے۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ننھا سا بچہ بولا ہو۔ پھر ٹھیک ہے، امرو نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک وہ بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کس کی آواز تھی؟ کون ہے یہاں؟ امرو نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے بے خیالی میں آواز کے جواب میں اچھا ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ خیمے میں کوئی اور بھی موجود ہے تو وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ میں ماچو ہوں امرو یار، اسے دوبارہ آواز سنائی دی اور امرو یار کے چہرے پر موجود خوف اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ماچو؟ کون ماچو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں گاچو کا چھوٹا بھائی ہوں امرو یار، رکو میں اسے بھی یہاں بلا لیتا ہوں، آواز سنائی دی۔ کیا مطلب ہے؟ تو تم کیسے بلا رہے ہو؟ امرو نے اسی انداز میں کہا۔ اپنے بڑے بھائی گاچو کو، اسے جواب ملا اور امرو خوف سے حلق میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسے جو آواز سنائی دے رہی تھی وہ کسی ننھے بچے کی آواز معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امرو یار وہ آواز سن کر یوں خوف زدہ ہو رہا تھا جیسے وہ موت کی آواز سن رہا ہو۔ گاچو آ جاؤ، میں نے امرو یار کو جگا دیا ہے، وہ آواز سنائی دی۔ اس بار ماچو امرو یار سے مخاطب نہیں ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سر اٹھا کر کسی کو زور سے پکار رہا ہو۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، جواب میں ایک بھاری بھرکم اور انتہائی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ دوسری آواز پہلی آواز سے کئی زیادہ بھاری اور خوفناک تھی، جیسے آسمان پر زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ گاچو کی خوفناک آواز سن کر امرو اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یہ تم کسے بلا رہے ہو؟ یہ کس کی آواز تھی؟ امرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرے بڑے بھائی گاچو کی آواز تھی، بس وہ آ رہا ہے، ماچو کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ امرو یار کچھ کہتا، اسی لمحے زور سے بجلی کڑکی اور تیز زناٹے دار آواز کے ساتھ جیسے بجلی کی کوئی لہر نے نہایت تیز رفتاری سے امرو عیار کے خیمے میں داخل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ تیز زناٹے دار آواز سن کر امرو یار اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پلنگ پر بری طرح سے سمٹ گیا تھا۔ میں آ گیا ہوں ماچو بھائی، وہی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس بار یہ آواز پہلے سے زیادہ تیز اور گونجدار تھی، جیسے سچ مچ امرو کے خیمے میں کوئی بڑا اور بھیانک دیو آ گیا ہو۔ تم کون ہو اور میرے خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بولنے والوں کے ناموں کی طرح ان کی آوازیں بھی عجیب تھیں۔ چھوٹا بھائی جو ماچو تھا، اس کی آواز کسی ننھے بچے جیسی تھی، جبکہ بڑا بھائی جو گاچو تھا وہ بھاری آواز کا مالک تھا۔ امرو یار کو ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ان کی دونوں عجیب و غریب ہستیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ واقعی کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بھائی تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں امرو یار، ماچو کی آواز سنائی دی۔ میری مدد کے لیے؟ کیا مطلب؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو تم مطلب بہت پوچھتے ہو، بغیر مطلب کے بھی کوئی بات کر لیا کرو، گاچو نے جیسے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو بتاؤ آخر تم دونوں ہو کون اور آئے کہاں سے ہو؟ امرو نے سر جھٹک کر کہا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہم جہاں سے بھی آئے ہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو صرف اس سے غرض ہونی چاہیے کہ ہم یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ماچو نے کہا، اور امرو نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ مگر میں نے تو تمہیں اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا ہے، پھر تم خود یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اور مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ماچو کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ نہیں، بالکل نہیں،
مجھے بھلا تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں؟ امرو نے فوراً کہا۔ حیرت ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تمہیں ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری مدد کے بغیر تم کسی بھی طرح سے چڑیل ملکہ کو ہلاک نہیں کر سکو گے، گاچو نے کہا۔ اور چڑیل ملکہ کا سن کر امرو بے اختیار چونک پڑا۔ چڑیل ملکہ؟ کیا مطلب؟ کس چڑیل ملکہ کی بات کر رہے ہو تم؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، جب تمہیں ہماری کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں تو ہم تمہیں چڑیل ملکہ کے بارے میں کیوں بتائیں؟ اور یہ کیوں بتائیں کہ ہماری مدد کے بغیر نہ تم چڑیل ملکہ کو ہلاک کر سکتے ہو اور نہ اس کا 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں جتنا بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہو؟ گاچو نے بھی جیسے برا مان جانے والے انداز میں کہا، اور 10 بادشاہوں کے شاہی خزانے سے بھی بڑے خزانے کا سن کر امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک اور لالچ پن نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا خزانہ؟ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ چڑیل ملکہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے؟ امرو نے خوشی اور لالچ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ چلو گاچو بھائی، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ جب امرو یار کو بھائی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں خواہ مخواہ یہاں رک کر اپنا وقت ضائع کریں؟ چلو ہم پریوں کے دیش میں جا کر رنگ برنگی پریوں کا رقص دیکھتے ہیں، ماچو کی آواز سنائی دی۔ ہاں چلو، گاچو نے جواب دیا۔ ارے ارے رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ ان کی جانے کی باتیں سن کر امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ چلو گاچو، ماچو نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا اسی لمحے تیز کڑاکوں کی آواز سنائی دی، اور پھر امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے بجلی کی 2 لہریں سی نہایت تیز رفتاری سے اس کے خیمے سے نکلتی چلی گئی ہوں۔ ارے ارے رک جاؤ، گاچو ماچو میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ ارے، امرو نے تیز آواز میں چیختے ہوئے کہا، لیکن اس بار جواب میں اسے نہ گاچو کی آواز سنائی دی اور نہ ماچو کی۔ وہ شاید وہاں سے جا چکے تھے۔ امرو اپنے پلنگ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور اس کے خیمے کی دیوار پر لگی ہوئی مشل خود بخود روشن ہوتی چلی گئی۔ اچانک روشنی ہونے کی وجہ سے امرو کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چندھیا سی گئیں۔ اس نے فوراً دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحوں کے بعد جب اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس کی نظریں بے اختیار گاچو اور ماچو کو تلاش کرنے لگیں، جن کی اسے اندھیرے میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ خیمے کے دروازے کا پردہ یوں لہرا رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر گیا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کون تھے گاچو اور ماچو، اور وہ کس چڑیل ملکہ کی بات کر رہے تھے؟ چڑیل ملکہ اور اس کا خزانہ، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ امرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ اسے باہر جا کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ پلنگ سے اترا اور اس نے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور پھر وہ خیمے کے دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ پردہ اٹھا کر وہ خیمے سے باہر آیا تو اسے 2 محافظ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ بڑے چوکنے انداز میں خیمے کے دروازے کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ امرو کو خیمے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں نے اسے قدرے سر جھکا کر سلام کیا۔ تم دونوں نے کسی کو خیمے سے باہر نکلتے دیکھا ہے؟ امرو نے باری باری ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آقا، خیمے سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکلا۔ کیوں، کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ ایک محافظ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا تم نے خیمے سے کوئی آواز بھی نہیں سنی تھی؟ امرو یار نے پوچھا۔ نہیں آقا، ہم نے کوئی بھی آواز نہیں سنی تھی، دوسرے محافظ نے جواب دیا۔ تو امرو یار کے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ باہر اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور باہر کے اندھیرے سے امرو یار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے ہی کوئی وہم ہوا ہوگا، امرو نے انہیں ٹالنے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ان کا جواب سنے بغیر واپس خیمے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر بدستور سوچ اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ نہ جانے یہ گاچو اور ماچو کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے۔ گاچو اور ماچو سے زیادہ امرو یار چڑیل ملکہ اور اس کے خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے بارے میں گاچو اور ماچو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ خزانہ 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہے۔ خیمے میں واپس آ کر وہ جوتے اتار کر دوبارہ پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ مسلسل گاچو اور ماچو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور بار بار بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی احمق ہوں، میں نے خواہ ان دونوں کو ناراض کر دیا۔ وہ دونوں اب نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر میں ان سے کہہ دیتا کہ ہاں مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟
اور کچھ نہیں تو وہ مجھے چڑیل ملکہ اور اس کے 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑے خزانے کے بارے میں بتا دیتے۔ اب میں کہاں تلاش کروں گا انہیں؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر بستر پر کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اسے اچانک سنہری تختی کا خیال آیا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب مجھے اس گاچو اور ماچو کے بارے میں سنہری تختی سے ہی کچھ بات کرنا ہوگی۔ سنہری تختی سے پوچھنے پر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چڑیل ملکہ کون ہے، اور کیا واقعی اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جو 10 بادشاہوں کے شاہی خزانوں سے بھی بڑا ہو۔ امرو نے کہا، اور پھر اس نے پلنگ کے پائے کی طرف ہاتھ بڑھایا جہاں وہ رات کو اپنی زنبیل ٹانگ دیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے پلنگ کے پائے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت اور خوف ابھر آیا۔ جس پائے کے ساتھ اس نے زنبیل ٹانگی تھی، زنبیل وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ میری زنبیل کہاں گئی؟ رات سونے سے پہلے میں نے زنبیل اسی پائے سے ہی تو لٹکائی تھی، امرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اچھل کر پلنگ سے نیچے آ گیا۔ اور پھر وہ پاگلوں کی طرح پلنگ کے نیچے اور ارد گرد اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن زنبیل وہاں نہیں تھی۔ ہائے، میری زنبیل کہاں گئی؟ کون لے گیا میری زنبیل؟ اس زنبیل میں تو میری عمر بھر کی کمائی تھی۔ کس نے لوٹ لیا مجھے؟ کہاں ہے میری زنبیل؟ کہاں ہے؟ امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سارے خیمے میں اپنی زنبیل تلاش کرنے لگا، لیکن اسے زنبیل نہ ملی، اور وہ نہ ہی اسے ملی تو اب امرو یار کے رہے سے اوسان خطا ہو گئے۔ زنبیل نہ ملنے کی وجہ سے اس نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، اور پھر اسے کچھ نہ سوجا تو وہ زمین پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اس کے سر پر پگڑی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مشل کی روشنی میں اس کا گنجا سر انڈے کے چھلکے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے احمقوں کی طرح زور زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑے مار مار کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر خیمے کے باہر کھڑے دونوں محافظ فوراً اندر آ گئے، اور پھر امرو کو اس طرح اکڑو بیٹھے اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے اور روتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ امرو اپنا گنجا سر بری طرح سے پیٹتا ہوا ایک ہی بات چلائے جا رہا تھا، ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، کوئی میری زنبیل چوری کر کے لے گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ امرو کو اس طرح زنبیل کے لیے روتے ہوئے اور چیختے دیکھ کر دونوں محافظ حیرت بھری نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ امرو سے کچھ پوچھتے، اچانک امرو الٹ کر گرا اور یوں ساکت ہو گیا جیسے زنبیل کے غائب ہو جانے کے غم سے وہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ ملک پرستان کی شہزادی گلاب اپنے محل کی چھت پر چھت کے کنارے کی دیوار کے پاس کھڑی بڑی دلچسپی سے نیچے پائے باغ میں کھلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں اور وہاں موجود رنگ برنگے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ باغ میں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے وہاں بے شمار رنگ برنگے پرندے جمع ہو گئے تھے جو یہاں سے وہاں اچھلتے اور ناچتے پھر رہے تھے۔ شہزادی گلاب پھولوں کے ساتھ ساتھ ان پرندوں کو بھی دیکھ دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ شہزادی گلاب کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں اس کی طرف آ رہا ہو۔ شہزادی گلاب تیزی سے مڑی اور اس سے اس طرح اچانک مڑتا ہوا دیکھ کر پیچھے سے آنے والے ایک خوبصورت نوجوان ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے جیسے اسے شہزادی گلاب کا اس طرح اچانک مڑنا پسند نہ آیا ہو۔ تو یہ آپ ہیں جناب شہزادہ بدر صاحب جو چپکے سے مجھے ڈرانے کے لیے اس قدر دبے قدموں سے میری طرف آ رہے تھے؟ شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نوجوان جو ملکہ آشنان کا شہزادہ بدر تھا بے اختیار سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہاں شہزادی صاحبہ، آپ جس طرح چھت کے کنارے کھڑی پائے باغ کو دیکھنے میں مگن تھیں، مجھے یقین تھا کہ اس بار آپ کو میرے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے گی، اور میں آپ کے قریب آ کر اچانک آپ کو آواز دوں گا تو آپ ڈر جائیں گی، لیکن ہر بار کی طرح آپ نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور فوراً ہی میری طرف پلٹ پڑیں۔ آپ کے کان حقیقت میں بے حد تیز ہیں، شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی گلاب بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آپ شاید مجھ سے اس دن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں شہزادہ حضور، جب آپ ایک دن اسی طرح یہاں کھڑے تھے اور میں نے اچانک آپ کے پیچھے سے آ کر آپ کو ڈرا دیا تھا اور آپ چھت سے گرتے گرتے بچے تھے۔
شہزادی گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں تو بس آپ سے مذاق کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے مذاق کرنے کا موقع دیں تب نہ، آپ تو ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہیں، شہزادہ بدر نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی گلاب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مجھے ڈرانے والا ہی مذاق کریں؟ مذاق کرنے کے لیے اور بھی تو بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، شہزادی گلاب نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، کسی کے ساتھ ڈرانے والا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق میں واقعی کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مذاق ایسے ہونا چاہیے جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ کوئی اس مذاق کا برا منائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں آپ سے ایسا کوئی مذاق نہیں کروں گا جس سے آپ ڈر جائیں۔ شہزادہ بدر نے شہزادی کے قریب آتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نہ شہزادوں والی بات، اب بتائیں آپ کب آئی ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں چھت پر موجود ہوں؟ شہزادی گلاب نے کہا، دنیا میں تو آپ میں آج سے 20 برس پہلے آ گیا تھا، البتہ میں یہاں میرا مطلب ہے کہ ملک پرستان میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ میں دربار میں بادشاہ سلامت کو اور زنان خانے کی طرف جا کر ملکہ عالیہ کو سلام کر آیا ہوں، انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ آپ چھت پر ہیں، اس لیے میں سیدھا یہاں آ گیا۔ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ خیریت جو آپ فوراً ہی واپس آ گئے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ ابھی 2 دن پہلے ہی یہاں سے واپس اپنے ملک گئے تھے، پھر اتنی جلدی آ گئے؟ شہزادی گلاب نے کہا، اگر آپ کو میرا جلدی آنا یہاں پسند نہیں ہے تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ شہزادہ بدر نے کہا، ارے نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، 2 دن پہلے آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ اب آپ اگلے ماہ آئیں گے اور وہ بھی بارات لے کر، اور مجھے یہاں سے دلہن بنا کر لے جائیں گے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اگلے ماہ آئیں گے اور وہ بھی بارات لے کر اور مجھے یہاں سے دلہن بنا کر لے جانے کے لیے، پھر اس طرح اتنی جلدی آپ واپس آئے ہیں اور وہ بھی بغیر بارات کے، تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ شہزادی گلاب نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت تیز ہیں شہزادی صاحبہ، جس طرح سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بند کر دو موبائل، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں بار بار۔ اتنی جلدی آپ واپس آئیں اور پھر وہ بھی بغیر بارات کے، تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ شہزادی گلاب نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت تیز ہیں شہزادی صاحبہ، جس طرح سے آپ نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بات بنائی ہے، مجھے یقین ہے کہ کم از کم باتوں میں آپ سے میں نہیں جیت سکتا ہوں۔ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی گلاب ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باتوں میں تو کیا، میں آپ کو کسی بھی میدان میں جیتنے نہیں دوں گی، میں گھڑ سواری بھی جانتی ہوں، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی میں بے پناہ مہارت رکھتی ہوں، اس ملک کا بڑے سے بڑا سرما بھی میرے مقابلے پر آنے سے گھبراتا ہے، شہزادی گلاب نے اٹھلاتے ہوئے کہا، اور اس بار شہزادہ بدر ہنس دیا، توبہ توبہ، پھر تو مجھے شادی کے بعد بھی آپ کے سامنے ہاتھ بندھ کر کھڑے رہنا ہوگا، کچھ پتہ نہیں آپ کو کب اور کس بات پر غصہ آ جائے، آپ میری ہی میان سے تلوار کھینچ کر میری ہی گردن پر رکھ دیں، شہزادہ بدر نے شرارتی لہجے میں کہا، اور شہزادی گلاب کے کھلکھلاتے ہوئے کہہ کے گونج اٹھے، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی اچانک اور اتنی جلد آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ شہزادی گلاب نے کچھ دیر ہنستے رہنے کے بعد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں، تو شہزادہ بدر نے ہنستے ہوئے کہا، تو یہ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، آپ اگر 2 دن پہلے مجھ سے مل کر نہ گئے ہوتے تو میں آپ کی اس بات پر یقین کر لیتی، لیکن اب نہیں، شہزادی گلاب نے کہا، تو شہزادہ بدر مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا، میں یہاں ایک ضروری کام سے آیا ہوں شہزادی صاحبہ، شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ضروری کام؟ کون سا ضروری کام؟ شہزادی گلاب نے پوچھا، آپ جانتی ہیں شہزادی صاحبہ کہ ہمارے ملک اور ہمسایہ ملک تاشان میں برسوں سے ان بن چل رہی ہے، تاشان کا بادشاہ ایک عرصہ سے ہمارے ملک پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہمارے ملک پر فوج سے چڑھائی کر دے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لے، شہزادہ بدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں میں یہ سب، شہزادی گلاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان دونوں دشمن ملک اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر لے آئے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، شہزادہ بدر نے کہا،
ہاں، اسی لیے تو میں حیران تھی کہ آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے ہیں، جبکہ اس وقت آپ کے ملک کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ شہزادی گلاب نے کہا، میں آپ کے ابا حضور سے مدد حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری فوج دشمنوں کی فوج کے مقابلے میں خاصی کم ہے اور ہمارے پاس ہتھیاروں کی بھی بے حد کمی ہے۔ میں اپنے ابا حضور کو آپ کے ابا حضور کے پاس پیغام لایا تھا کہ وہ اگر اس سلسلے میں وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں تو ہم دشمنوں کو ناکو چنے چبوا سکتے ہیں۔ شہزادہ بدر نے جواب دیا۔ پھر ابا حضور نے کیا جواب دیا؟ شہزادی گلاب نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے میری درخواست قبول کر لی ہے اور سپہ سالار کو بلا کر حکم دیا ہے کہ وہ فوج کے 4 دستے اور 10 دستے ہماری فوج کے لیے نئے ہتھیار میرے ساتھ بھیج دیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی مزید 2 دستے فوج اور 5 دستے فوج کے نئے ہتھیار ملک آشان بھیج دیں گے، اور اگر دشمنوں نے بڑی تعداد میں حملہ کیا تو وہ اپنی پوری فوج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ شہزادہ بدر نے کہا تو شہزادی گلاب کے چہرے پر سکون آ گیا۔ شکر ہے کہ ابا حضور نے آپ کی درخواست مان لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابا حضور نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، شہزادی گلاب نے کہا۔ شہزادہ بدر نے کہا، ضرور۔ ارے آپ میری ساتھ چھت پر کھڑے ہیں، آئیں نیچے چلتے ہیں، یہاں تو بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی بھی نہیں ہے جس پر میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکوں۔ اچانک شہزادی گلاب کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، آپ بھی تو کھڑی ہیں، اگر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں تو میں کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ؟ شہزادہ بدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی گلاب بے اختیار مسکرا دی۔ اس سے پہلے کہ ان میں کوئی اور بات ہوتی، اچانک انہوں نے آسمان پر زور سے بادلوں کے کڑکنے کی آوازیں سنی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ حیرت ہے، یہ بادل کہاں کڑک رہے ہیں؟ آسمان تو بالکل صاف ہے۔ شہزادی گلاب نے حیران ہو کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آسمان واقعی بالکل صاف تھا، وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے زور زور سے بادل کڑک رہے ہوں۔ واقعی یہ تو بادلوں کے ہی کڑکنے کی آوازیں ہیں، لیکن آسمان بالکل صاف ہے، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ شہزادہ بدر نے بھی حیران ہوتے ہوئے کہا، شاید ہمارے کان بج رہے ہیں۔ شہزادی گلاب نے مسکرا کر کہا، دونوں کے کان ایک ساتھ بج رہے ہیں؟ شہزادہ بدر نے ہنس کر کہا، تو شہزادی گلاب بھی ہنس دی۔ اس لمحے زوردار کڑاکا ہوا اور انہیں آسمان سے نیلے رنگ کی ایک تیز لہر نیچے آتی ہوئی دکھائی تھی۔ شہزادہ بدر اور شہزادی گلاب حیرت سے اس عجیب و غریب لہر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی لمحے انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نیچے آنے والی لہر نیلی روشنی کی چادر سی بن کر فضا میں ہی پھیل گئی تھی۔ پھر روشنی کی نیلی چادر میں سے ایک اور کڑاکا ہوا اور انہیں روشنی کی نیلی چادر میں نیلے رنگ کے ایک بھیانک اور دیو کامت بڑھیا دکھائی دی۔ امرو یار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے خیمے کے بستر پر پڑا پایا۔ اس کے پلنگ کے ارد گرد فوج کے 2 سالار اور سردار امیر حمزہ موجود تھے۔ سردار امیر حمزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر امرو نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے لیٹے رہو امرو یار، تمہیں ہمارے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار امیر حمزہ نے محبت سے امرو یار کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکتے ہوئے کہا، لیکن پیرو مرشد، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ امرو نے بڑی عاجزی سے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی امرو یار، اس لیے میں تمہیں پیغام دے کر اپنے پاس کیسے بلا سکتا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، طبیعت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر رات کو تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تمہارے محافظوں نے تمہیں ہوش میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن تمہیں کسی بھی طرح سے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بے حد پریشان تھے، ان دونوں نے تمہیں اٹھا کر بستر پر ڈال دیا تھا، پھر وہ لشکر سے طبیب کو بلا لائے، طبیب نے بھی تمہیں ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب مجھے اطلاع ملی تو میں خود تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ میں نے بھی تمہیں بہت آوازیں دیں، لیکن تمہیں کسی بھی طرح ہوش آنے کا نام ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں اس طرح بے ہوش پڑا دیکھ کر مجھے بے حد پریشانی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر گھڑ سوار دوڑا دیے تاکہ وہ بصرہ سے کسی قابل حکیم یا کسی طبیب کو لا سکیں۔ سردار امیر حمزہ کہتے چلے گئے، میں بے ہوش ہو گیا تھا، کب، کیسے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ یک لخت اٹھ چل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سر گھما کر پلنگ کے اس پائے کی طرف دیکھا جہاں وہ سونے سے پہلے زنبیل لٹکاتا تھا، لیکن اس کی زنبیل وہاں نہیں تھی۔ میری زنبیل، امرو نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زنبیل کا کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے تمہاری زنبیل کو؟ محافظ بھی بتا رہے تھے کہ تم بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی زنبیل کے لیے بری طرح سے چیخ رہے تھے۔
کہ کوئی تمہاری زنبیل چوری کر کے لے گیا ہے جس میں تمہاری عمر بھر کی کمائی تھی؟ سردار امیر حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ زنبیل غائب دیکھ کر عمرو یار کو رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امنڈ آئے۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری بات بتائی۔ گاچو اور ماچو کے بارے میں سن کر سردار امیر حمزہ بھی حیران رہ گئے۔ حیرت ہے کون تھے وہ دونوں اور تمہیں کس چڑیل ملکہ کا بتا رہے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چور تھے پیر و مرشد، وہ مجھے دھوکہ دینے آئے تھے۔ ان کا مقصد مجھے کچھ بتانا نہیں بلکہ میری زنبیل چوری کرنا تھا۔ عمرو نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو یار، مجھے ایسے نہیں لگتا۔ اگر ان کا مقصد صرف تمہاری زنبیل چوری کرنا ہوتا تو یہ کام وہ خاموشی سے بھی کر سکتے تھے۔ تم بتا رہے ہو کہ گاچو ماچو نے تمہیں باقاعدہ جھنجھوڑ کر جگایا تھا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ تو عمرو یار بھی سوچنے لگا۔ ہاں پیر و مرشد، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ واقعی اگر انہوں نے میری زنبیل چوری کرنی ہوتی تو وہ زنبیل مجھے جگائے بغیر بھی تو لے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماچو نے بھی مجھ سے باتیں کی تھیں اور پھر اس نے آواز دے کر اپنے بھائی گاچو کو بلایا تھا۔ عمرو نے کہا۔ تو پھر یہ ضروری تو نہیں کہ وہ دونوں ہی تمہاری زنبیل لے گئے ہوں، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ہاں لیکن اگر وہ میری زنبیل نہیں لے گئے ہیں تو پھر اور کون لے گیا ہے؟ عمرو نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہیں ہی معلوم ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ اپنی زنبیل واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے زمین کی گہرائی یا آسمان کی بلندیوں میں بھی کیوں نہ جانا پڑے تو میں ضرور جاؤں گا۔ جس نے بھی میری زنبیل چوری کی ہے میں اس کا بے حد بھیانک اشر کروں گا۔ اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ پھر کسی اور کو اس طرح میرے خیمے میں آ کر میری زنبیل کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہ ہو سکے گی۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ، تم پہلے سے خود کو بہتر محسوس کر رہے ہو یا تمہیں کسی حکیم کی ضرورت ہے؟ سردار امیر حمزہ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی حکیم یا طبیب کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، عمرو نے کہا۔ بہت خوب، تم پھر اٹھو اور ہمارے ساتھ چل کر پہلے ناشتہ کر لو، پھر تمہیں جہاں جانا ہو چلے جانا، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ نہیں، مجھے ناشتے کی طلب نہیں ہے، عمرو نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ زنبیل کے گم ہو جانے سے جیسے اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ پھر بھی ہمارے ساتھ چلو اور جتنا ناشتہ کر سکتے ہو ضرور کرو، ہم تمہیں ناشتہ کرائے بغیر کہیں جانے نہیں دیں گے، سردار امیر حمزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جو حکم، آپ چلیں، میں کچھ دیر میں تیار ہو کر آتا ہوں، عمرو نے مرے مرے سے لہجے میں کہا۔ تو سردار امیر حمزہ مسکرا دیے۔ ان کے ساتھ موجود سالاروں نے بھی عمرو کو تسلی دی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ اس کے خیمے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ سردار امیر حمزہ کے جانے کے بعد عمرو یار کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر اسی طرح اپنی زنبیل کو یاد کرتے روتا رہا، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بستر سے نیچے آ گیا۔ عمرو نے پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے اور پھر وہ خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لباس تب بدل کر اور سر پر پگڑی لپیٹ کر نکلا اور ایک بار پھر حسرت بھری نظروں سے پلنگ کے اس پائے کی جانب دیکھنے لگا جہاں وہ روزانہ اپنی زنبیل لٹکاتا تھا۔ وہ کچھ دیر تک حسرت بھری نظروں سے پلنگ کے خالی پائے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور پھر وہ خیمے سے نکلتا چلا گیا۔ سردار امیر حمزہ اپنے خیمے میں عمرو کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ناشتہ موجود تھا لیکن انہوں نے ابھی تک کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ عمرو یار ان کے خیمے میں گیا تو سردار امیر حمزہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر انہوں نے عمرو کے سامنے خود ہی ناشتہ رکھنا شروع کر دیا۔ عمرو نے سردار امیر حمزہ کے کہنے پر زہر مار کرنے کے والے انداز میں ناشتہ کیا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے تسلی دی کہ اس کی زنبیل اسے ضرور واپس مل جائے گی۔ سردار امیر حمزہ کے حوصلہ دینے سے اسے کچھ تسلی ہوئی اور پھر وہ سردار امیر حمزہ سے اجازت اور ان کی دعائیں لیتا ہوا ان کے خیمے سے باہر آ گیا۔ کہاں جاؤں میں، کہاں تلاش کروں اپنی زنبیل، سردار امیر حمزہ کے خیمے سے نکل کر عمرو نے سوچا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے اپنے خیمے کی جانب جانے کے بجائے استبل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ استبل سے اس نے اپنا بادل نامی گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، خود اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر وہ پہاڑی علاقے کی طرف آیا اور پھر ایک جنگل میں آ گیا۔ اس جنگل کے بعد ایک طویل میدانی علاقہ شروع ہو جاتا۔ عمرو ابھی گھوڑا جنگل میں دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس کے سر پر یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور دوسرے لمحے اس کے سر پر دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے۔
उन बोनों में से एक बोना बेहद मोटा था, जबकि दूसरा बोना दुबला पतला था और मोटे बोने से कदरे लंबा था। दोनों के सर गंजे थे और उन्होंने एक जैसे सुर्ख रंग के लिबास पहन रखे थे। उन दोनों की कमर पर सुनहरी रंग के पर भी थे, जिन्हें वो परिंदों की तरह से हिलाते हुए उमरू यार के साथ उड़ रहे थे। उमरू यार ने उन दोनों बोनों को नहीं देखा था, वो तो बस अपनी जंबील के गम में ही खोया हुआ दिखाई दे रहा था। कहाँ जा रहे हो उमरू यार? अचानक एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी और उमरू यार ये आवाज़ सुनकर इस तरह उछला जैसे अचानक इसके सर पर किसी ने डंडा मारा हो। वो बमुश्किल घोड़े से गिरते गिरते बचा। उसने फौरन घोड़े की बागें खींची तो घोड़ा जोर से हनहनाते हुए रुक गया। कौन है? कहाँ है ये आवाज़? ये आवाज़ तो वही आवाज़ है जो मैंने रात को सुनी थी। घोड़ा रुकते ही उमरू यार ने इधर उधर देखते हुए बौखलाए हुए लहजे में कहा। इधर उधर क्या देख रहे हो उमरू यार? हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारे सर पर मौजूद हैं। इस बार एक आवाज़ भारी और बादलों की तरह कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी तो उमरू बेइख्तियार सर उठाकर ऊपर देखने लगा और फिर इसकी नज़रें इन दोनों अजीबोगरीब बोनों पर पड़ीं तो इसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसका घोड़ा रुकते ही दोनों बोने हवा में ही मुअल्लक हो गए थे। कौन हो तुम? उमरू ने उन दोनों की जानिब हैरत भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं माचो हूँ, हवा में उड़ते हुए मोटे बोने ने किसी नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज़ में कहा। मैं गाचो हूँ, दुबले और लंबे बोने ने कहा। इसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ बेहद गरजदार थी। इन दोनों के नाम सुनकर उमरू यार का चेहरा यकलक सुर्ख हो गया। तुम दोनों वही हो ना जो रात को मेरे खेमे में आए थे? उमरू ने उनकी जानिब वसीली नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ, हम वही हैं, गाचू बोने ने कहा। ओहो, उसका मतलब है कि मेरी जंबील तुम्हारे ही पास है, उमरू ने तेज लहजे में कहा। हाँ, हमारे पास है तुम्हारी जंबील, माचू बोने ने कहा और उमरू यार एक बार फिर उछल पड़ा। ओहो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरी जंबील सच में तुम्हारे पास है? उमरू ने उनकी जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारी जंबील हमारे ही पास है, गाचू बोने ने जवाब दिया। कहाँ है? कहाँ है मेरी जंबील? देखो, वो एक आम सा थैला है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम वो थैला मुझे वापस दे दो, इसके बदले मैं तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, उमरू ने उनकी जानिब बड़ी ताबाना नज़रों से देखते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह इल्तिजा थी। अगर वो एक आम सा थैला है तो फिर तुम उसके लिए रात को इस कदर रोए क्यों थे और बेहोश क्यों हो गए थे? और अब भी तुम अपने इस थैले की तलाश में निकले हुए हो। थैले की गुमशुदगी की वजह से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और तुम्हारी शक्ल किसी खजूर जैसी बन गई है, माचू बोने ने बारीक आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरी माँ बाप की निशानी है, उसे मैं अपने माँ बाप की निशानी के तौर पर हमेशा अपने पास रखता हूँ, इसलिए मैं इस थैले की गुमशुदगी से परेशान और उदास हूँ, उमरू ने बात बनाते हुए कहा। तो दोनों बोने बेख्तियार हंसने लगे। उनकी हंसी भी इस तरह अजीबो गरीब थी। माचू बोना नन्हे बच्चों की तरह कलमकारियां मारते हुए हंस रहा था, जबकि गाचू बोने की हंसी की आवाज़ ऐसी थी जैसे बिजलियां सी कड़क रही हों। हम तुम्हारे इस थैले के बारे में सब कुछ जानते हैं उमरू यार, तुम हमें इस तरह धोखा देने की कोशिश मत करो। हम जानते हैं वो थैला तुम्हारी ज़िंदगी है और जब तक तुम्हारे पास वो थैला जिसे तुम जंबील कहते हो वो ना हो तो तुम किसी भी काम के नहीं रहते, गाचू बोने ने हंसते हुए कहा और बोने की इस जंबील के बारे में जानते थे। ये सुनकर उमरू के चेहरे पर से एक रंग आ गया और एक रंग उड़ गया। क्या मतलब? उमरू ने हकला कर कहा। कुछ नहीं, तुम अपनी जंबील हमसे हासिल करना चाहते हो या नहीं? माचू बोने ने कहा। हाँ हाँ, मुझे मेरी जंबील चाहिए, हर हाल में चाहिए। दो, कहाँ है मेरी जंबील? उमरू ने बड़े बेताबाना लहजे में कहा। तो चलो हमारे साथ, हम तुम्हें इस जगह ले चलते हैं जहाँ तुम्हारी जंबील मौजूद है, गाचू बोने ने कहा। तो उमरू चौंक पड़ा। क्या मतलब? कहाँ है मेरी जंबील? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उमरू ने चौंक कर कहा। मुल्के परस्तान चलो, तुम्हारी जंबील मुल्के परस्तान में है, माचू बोने ने कहा और उमरू हैरत से उन दोनों की शक्लें देखने लगा। मुल्के परस्तान? मेरी जंबील मुल्के परस्तान में कैसे पहुंच गई? उमरू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वहाँ चलो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारी जंबील मुल्के परस्तान क्यों ले गए थे, गाचू बोने ने संजीदगी से कहा। लेकिन तुम मेरी जंबील मुल्के परस्तान क्यों ले गए थे? क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरी जंबील ले जाने की? उमरू ने इस अंदाज में पूछा। तुम चलो तो सही, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमें तुम्हारी जंबील वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी, माचू बोने ने कहा तो उमरू ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तुम दोनों मुझे उड़ने वाले बोने दिखाई देते हो,
ملک پرستان یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک جانے کے لیے مجھے 3 راتیں اور 2 دن کا سفر کرنا ہوگا، وہ بھی اگر میں مسلسل گھوڑا دراتا رہوں۔ تب اس طرح سے تم زنبیل ملک پرستان لے گئے تھے، اسی طرح کیا تم واپس نہیں لا سکتے؟ امرو نے کہا، نہیں، اپنی زنبیل حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود ہی وہاں جانا پڑے گا، اور تمہیں 3 راتوں اور 2 دن سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم گھوڑے سے اترو، ہم دونوں تمہارے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور تمہیں اڑا کر اپنے ساتھ ملک پرستان لے جاتے ہیں۔ ملک پرستان پہنچنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ماچو بونے نے کہا۔ او، کیا ایسا ممکن ہے؟ تم دونوں میرے بوجھ سنبھال لو گے؟ امرو نے پوچھا۔ بہت آسانی سے، تم تو دبلے پتلے سے انسان ہو، تمہارا وزن کھجور کی گٹھلی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں بھائی تو ایک ہاتھی کو بھی اٹھا کر کوسوں دور تک اڑ سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو ان کی بات کا برا منائے بغیر بونے اسے اس کی زنبیل تک لے جا رہے تھے، اس لیے وہ ان سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا کہ وہ پھر اس سے ناراض ہو جاتے۔ یہ تو امرو کو اپنی قسمت اچھی معلوم ہو رہی تھی کہ وہ دونوں خود ہی اس کے پاس آ گئے تھے، ورنہ ان عجیب و غریب اور حیرت انگیز بونے اور اپنی زنبیل کی تلاش کے لیے امرو کو نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی۔ امرو فوراً گھوڑے سے اترا اور پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور لگام گھوڑے کی گردن پر لپیٹ کر اسے واپس لشکر کی جانب موڑ دیا۔ بادل اس کا سدھایا ہوا گھوڑا تھا، امرو جانتا تھا کہ وہ سیدھا لشکر میں چلا جائے گا۔ چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو نے سر اٹھا کر ان دونوں بونوں کی جانب دیکھا۔ پہلے بتاؤ، کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ گاچو نے اس کی جانب چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اب چلو، امرو نے فوراً کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری چڑیل ملکہ کے خلاف مدد کریں گے؟ ماچو بونے نے کہا۔ ہاں، آخر یہ چڑیل ملکہ کون ہے اور تم بار بار مجھے اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ امرو نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا امرو یار کہ چڑیل ملکہ کون ہے۔ تم بس یہ بتاؤ کہ کیا تم چڑیل ملکہ کے خلاف ہماری مدد لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ ماچو کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری مدد لوں گا، ضرور لوں گا۔ اب خوش ہو؟ اب چلو، میں جلد سے جلد اپنی زنبیل حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گا، امرو نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ گاچو، تم امرو یار کے دائیں کاندھے پر بیٹھ جاؤ اور میں اس کے بائیں کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں، ماچو بونے نے کہا تو گاچو بونے کے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ پر مارتے ہوئے تیزی سے نیچے آئے اور گاچو بونا امرو یار کے دائیں کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ماچو بونا امرو کے بائیں کاندھے پر آ گیا۔ ان دونوں کے کاندھوں پر بیٹھنے کا امرو یار کو کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے موٹے اور پتلے ہونے کے باوجود ان دونوں کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ حیرت ہے، تم دونوں کا تو مجھے کوئی وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر تم پر اپنا وزن نہیں ڈالا امرو یار، اگر ہم تمہارے کاندھوں پر اپنا وزن ڈال دیتے تو تم اس وقت زمین میں دھنس جاتے، ہمارا وزن جنگلی گینڈوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، ماچو نے کہا اور امرو ایک طویل سانس لے کر حیران رہ گیا۔ اب تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں ملک پرستان لے جا رہے ہیں، گاچو بونے نے کہا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے سے اپنے کانوں میں دونوں بونوں کے پروں کی طرح تیزی سے پر مارنے کی آوازیں سنائی دیں اور ساتھ ہی امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے ہوں اور وہ ہوا میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے نیچے جھانکا تو یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ دونوں بونے واقعی اسے اٹھائے ہوئے ہوا میں بلند ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بونے امرو یار کو لیے بلندی پر آ گئے، کافی بلندی پر لے جا کر وہ امرو یار کو لیے ہوئے شمال کی جانب اڑتے چلے گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب بونے بلندی سے نیچے جانے لگے تو امرو نے چونک کر نیچے دیکھا تو اسے ایک عالی شان محل دکھائی دیا جس کے عقب میں ایک بہت بڑا باغ موجود تھا۔ اس باغ میں رنگ برنگے اور نہایت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں کی مہک دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بونے امرو یار کو پائے باغ کے طرف سے محل کی جانب لے جا رہے تھے۔ امرو یار، ہم ملک پرستان پہنچ چکے ہیں، یہ شاہی پرستان کا محل ہے، ہم تمہیں محل کی چھت کے کنارے کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم تمہیں چھت کے کنارے پر لے جا کر رک جائیں گے، تم خاموش رہنا، چھت پر تمہیں جو بھی منظر دکھائی دے اس وقت تک کوئی بات مت کرنا جب تک ہم تمہیں بولنے کے لیے نہ کہیں۔ اچانک امرو کو کان میں گاچو بونے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے چونک کر دائیں کاندھے کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو اسے گاچو بونا دکھائی نہ دیا۔ اس نے سر گھما کر بائیں کاندھا دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران رہ گیا کہ ماچو بونا بھی اس کے کاندھے پر دکھائی نہیں دیا۔
جبکہ ان دونوں بونوں کے پر مارنے کی آوازیں امرو کو اپنے دونوں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ تم دونوں مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوال و جواب بعد میں کر لینا، پہلے تم محل کی چھت کی طرف دیکھو، کاچو بونے نے کہا۔ تو امرو محل کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ایک نہایت خوبصورت شہزادی اور ایک نوجوان کھڑا آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ امرو یار ہوا میں تیرتا ہوا چھت کے کنارے کے پاس آ گیا۔ بس اب کچھ مت بولنا، خاموشی سے دیکھو۔ اس سے پہلے کہ امرو بونوں سے چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی کے بارے میں کچھ پوچھتا، اسے ماچو بونے کی آواز سنائی دی اور امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چھت کے کنارے پر موجود دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جیسے دوسری طرف کوئی سیڑھی ہو اور وہ اس پر کھڑا ہوا ہو۔ ابھی امرو شہزادے اور شہزادی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے آسمان پر زور سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ امرو نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ آسمان بالکل صاف تھا، وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز کیسی ہے؟ آسمان پر تو بالکل بادلوں کا نشان نہیں، امرو نے دل ہی دل میں کہا۔ اسے چونکہ گاچو اور ماچو بونے نے بولنے سے منع کیا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں سے کوئی بات نہ کی۔ بادل ایک بار پھر گرجے اور پھر اچانک امرو نے بجلی کے زور سے کڑکنے کی آواز سنی۔ دوسرے لمحے اسے آسمان سے بجلی کی سی ایک لہر سی دکھائی دی، لیکن بجلی کی لہر زمین پر آنے کے بجائے آسمان پر کسی چادر کی طرح پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی آسمان پر نیلی روشنی کی چادر پھیلی، اس میں ایک بھیانک شکل والی بڑھیا دکھائی دینے لگی۔ بڑھیا کا قد کاٹ بے حد بڑا تھا، اس کا رنگ نیلا تھا، اس بڑھیا کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں سے اس کے لمبے اور نوکیلے دانتوں کے ساتھ اس کی سرخ زبان صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس بھیانک شکل والی بڑھیا کو دیکھ کر نہ صرف امرو یار بلکہ چھت پر موجود شہزادہ اور شہزادی بھی خوفزدہ ہو گئے۔ بڑھیا کی بڑی بڑی اور خوفناک آنکھیں جیسے محل کی چھت پر موجود شہزادے اور شہزادی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ بے حد بڑا تھا، اس کی انگلیاں تو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن ان انگلیوں کے ناخن بے حد لمبے اور نوکیلے تھے۔ جیسے ہی بڑھیا نے ہاتھ بڑھایا، اسی لمحے اس کی دو انگلیوں سے بجلی کی دو لہریں نکل کر شہزادہ اور شہزادی کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ اور شہزادی بجلی کی ان لہروں سے بچنے کی کوشش کرتے، لہریں ان سے آ ٹکرائیں۔ دوسرے لمحے وہ دونوں بری طرح سے چیختے ہوئے چھت پر گر گئے۔ شہزادے نے گرتے ہی فوراً اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھتا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر چھت کے ایک ستون کے ساتھ جا گرا اور مقناطیس کی طرح چپک گیا۔ ابھی امرو یار یہ سب حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے شہزادے کے قریب ایک رسی نمودار ہوئی اور پھر وہ رسی خود بخود کسی سانپ کی طرح حرکت کرتی ہوئی شہزادے اور ستون کے گرد تیزی سے لپٹتی چلی گئی۔ شہزادہ بری طرح سے چیخ رہا تھا، وہ خود کو رسی سے چھڑانے اور ستون سے الگ ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے نظر آنے والی طاقت نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ستون کے ساتھ اس رسی سے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ سرخ لباس میں ملبوس شہزادی جو ابھی تک گری پڑی تھی، انتہائی خوف بری نظروں سے نیلی بڑھیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے بڑھیا کا ہاتھ تیزی سے شہزادی کی جانب بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، سرخ لباس والی شہزادی بڑھیا کے پنجوں میں تھی۔ شہزادی بڑھیا کے ہاتھ میں بری طرح سے تڑپ اور چیخ رہی تھی، جبکہ بڑھیا بھاڑ جیسا منہ کھولے شہزادی کی جانب زہریلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھائے اپنا ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی۔ شہزادہ جو ستون سے رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ بڑھیا کو اس طرح شہزادی کو دبوچ کر اوپر لے جاتے دیکھ کر آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکے دینے شروع کر دیے، جیسے وہ زوردار جھٹکوں سے رسی توڑ دے گا اور خود کو اس رسی سے آزاد کرا لے گا۔ رک جاؤ، کہاں لے جا رہی ہو تم؟ شہزادی گلاب، کون ہو تم؟ رک جاؤ، مت لے جاؤ شہزادی گلاب کو، یہ میری منگیتر ہے، رک جاؤ، رک جاؤ، شہزادے نے اچانک حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن نیلے رنگ کی بڑھیا جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بلند ہو چکا تھا۔ امرو بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادی کو اس بھیانک شکل والی بڑھیا سے چھین لیتا۔ جیسے ہی بڑھیا نے ہاتھ اوپر کھینچا، اسی لمحے ایک اور کڑاکا ہوا، تیز روشنی سے چمکی اور پھر نیلے رنگ کی بڑھیا شہزادی سمیت وہاں سے غائب ہو گئی اور آسمان یوں صاف ہو گیا جیسے نیلی بڑھیا کبھی وہاں نمودار ہوئی نہیں تھی۔
شہزادی گلاب کہاں ہو تم؟ وہ بڑھیا کون ہے؟ وہ تمہیں کہاں لے گئی ہے؟ شہزادی گلاب، شہزادی گلاب۔ شہزادہ ستون سے بندہ پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اب شہزادی گلاب وہاں نہیں تھی۔ اسے تو نیلے رنگ والی بڑھیا لے کر غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن اس کے گرد بندھی ہوئی رسیاں اس قدر مضبوط تھیں کہ وہ کسی بھی طرح ان رسیوں سے خود کو آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ شہزادہ کچھ دیر تک اس طرح چیخ چیخ کر بڑھیا اور شہزادی گلاب کو آوازیں دیتا رہا، پھر اس کی آواز رند گئی اور اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ امرو یار حیرت کا بت بنے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ اور شہزادی کون ہیں، اور وہ نیلے رنگ والی بڑھیا کون تھی جو اچانک کسی دیو کی طرح آسمان پر نمودار ہوئی تھی۔ اس نے جادو کے زور سے شہزادہ اور شہزادی کو نیچے گرایا تھا، پھر اس نے جادو کے ہی زور سے شہزادے کو ستون سے لگا کر اس کے گرد رسیاں باندھ دی تھیں، اور پھر وہ شہزادی کو اپنے پنجے میں دبوچ کر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ امرو نے شہزادے کی بات سن کر یہ اندازہ لگایا کہ شہزادہ اور شہزادی آپس میں منگیتر تھے، اور شہزادی کا نام گلاب تھا، لیکن وہ شہزادے کا نام نہیں جانتا تھا۔ شہزادے کو اس طرح دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ کر امرو یار کا دل بھی بھر آیا۔ اسے شہزادے سے بے پناہ ہمدردی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کود کر جائے اور شہزادے کو نہ صرف رسیوں سے آزاد کرا دے بلکہ اسے تسلی بھی دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے گاچو اور ماچو بولنے نہیں دے رہے تھے۔ اس کی زنبیل کے بارے میں گاچو اور ماچو ہی جانتے تھے، اور امرو یار ان سے ہر صورت میں اپنی زنبیل واپس لینا چاہتا تھا۔ اس لیے چاروں ناچار اسے ان دونوں بونوں کی بات ماننی ہی پڑ رہی تھی، اسی لیے وہ خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جاؤ امرو یار، چھت پر کود جاؤ اور جا کر سیتون کے پاس پڑی ہوئی اپنی زنبیل اٹھا لو۔ اچانک امرو کو گاچو ماچو کی آواز سنائی دی تو امرو نے چونک کر اس سیتون کی جانب دیکھا جس کے ساتھ شہزادہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادے کے قدموں کے پاس واقعی اس کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ زنبیل دیکھ کر امرو یار کی آنکھوں میں بے پناہ چمک سی آ گئی، اور وہ اچھلا اور چھت کے کنارے پر موجود دیوار پھاند کر چھت پر آ گیا، اور پھر وہ تیزی سے سیتون کے پاس پڑی ہوئی زنبیل کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ سیتون کے ساتھ بندھا ہوا شہزادہ جو اب سر جھکائے رو رہا تھا، اس کے قدموں کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ ایک دبلے پتلے بوڑھے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ امرو شہزادے کے نزدیک پہنچتا، اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور شہزادے کے گرد لپٹی ہوئی رسیاں خود بخود غائب ہو گئیں۔ رسیاں چونکہ اچانک غائب ہوئی تھیں، اس لیے شہزادہ خود کو سنبھال نہیں سکا۔ وہ الٹ کر اوندے منہ گر گیا۔ نیچے گرتے ہوئے اس نے فوراً دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، ورنہ اس کا منہ چھت کے فرش سے ٹکراتا اور اس کے منہ کا بھرتا بن جاتا۔ شہزادہ امرو یار کی زنبیل پر گرا تھا۔ شہزادے کو اس طرح خود بخود رسیوں سے آزاد ہوتے اور اپنی زنبیل پر گرتے دیکھ کر امرو ٹھٹک کر رہ گیا۔ چند لمحے وہ رکا، پھر وہ تیزی سے شہزادے کی جانب بڑھا۔ شہزادے اٹھو، جلدی اٹھو، تمہارے نیچے میری زنبیل ہے، یہ زنبیل مجھے دے دو، امرو نے شہزادے کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تو شہزادہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب زنبیل اس کے قدموں کے پاس پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر امرو تیزی سے آگے بڑھا۔ وہیں رک جاؤ، شہزادے نے اچانک اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ساتھ ہی اس نے دائیں پہلو میں پیٹی میں اڑا سا خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ شہزادے کو اس طرح خنجر نکالتے دیکھ کر امرو یار ایک بار پھر رک گیا۔ شہزادہ اس کی جانب نہایت غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں شہزادے، میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تمہارے قدموں کے نیچے میرا تھیلا پڑا ہوا ہے، یہ تھیلا مجھے دے دو، میں یہ لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، امرو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کہاں سے آ گئے ہو؟ شہزادے نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار، اور میں بصرہ سے آیا ہوں، امرو نے اس انداز میں جواب دیا۔ یہاں محل کی چھت پر تم اچانک کہاں سے آ گئے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شہزادے نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے اس انداز میں پوچھا۔ او نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں، میں تمہیں بتایا نا، میں امرو عیار ہوں۔ تم مجھے یہ تھیلا دے دو، میں ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، امرو نے کہا۔ تم؟ شہزادے نے اپنے قدموں کے پاس پڑی ہوئی امرو یار کی زنبیل دیکھی اور پھر جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس نے حیرت سے زنبیل دیکھی جو اسے بالکل خالی اور عام تھیلے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ زنبیل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر امرو بے چین ہو گیا۔ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شہزادے سے زنبیل جھپٹ لیتا۔ یہ خالی تھیلا تمہارا ہے؟ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، یہ خالی تھیلا میرا ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو، امرو نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی بے چینی سے کہا۔
لیکن شہزادے نے فوراً زنبیل والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور خنجر کا رخ امرو کی جانب کر دیا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ یہاں ابھی کچھ دیر پہلے تو تم نہیں تھے، پھر اچانک تم یہاں کیسے ٹپک پڑے؟ شہزادے نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے شہزادے، میں امرو عیار ہوں۔ اور میں، امرو نے بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب شہزادے کو ہی کیا بتاتا کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ جلدی بتاؤ کون ہو تم، ورنہ میں ابھی تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، شہزادے نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو عیار پریشانی کے عالم میں اپنے دائیں بائیں کندھوں کی طرف دیکھنے لگا تاکہ وہ گاچو اور ماچو بونے سے پوچھ سکے کہ وہ شہزادے کی بات کا کیا جواب دے، لیکن گاچو اور ماچو تو اسے کانوں پر دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں بوڑھے آدمی، بتاؤ کون ہو تم، اور وہ بڑھیا کون تھی جو آسمان پر نمودار ہوئی تھی؟ اس نے مجھے ستون سے رسیوں کے ساتھ کیوں باندھا تھا، اور وہ شہزادی گلاب کو اٹھا کر کیوں لے گئی ہے؟ شہزادے نے امرو عیار کی جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا، امرو نے ہکلا کر کہا۔ کیا نہیں جانتے تم؟ شہزادے نے کہا۔ یہ کہ وہ بڑھیا کون تھی اور اس نے تمہیں جادو کے زور سے رسیوں سے کیوں باندھا تھا، اور وہ شہزادی صاحبہ کو پکڑ کر کہاں لے گئی ہے؟ امرو نے کہا۔ کیا تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ تب تو تم ضرور اس بڑھیا کے ساتھی ہو، وہ بھی جادوگرنی معلوم ہو رہی تھی اور تم بھی جادوگر ہی دکھائی دے رہے ہو، ورنہ اس طرح تم اچانک اس کھلی چھت پر کہاں سے نمودار ہو سکتے ہو؟ جلدی بتاؤ کون تھی وہ بڑھیا، ورنہ میں تمہیں سچ مچ ہلاک کر دوں گا۔ میں خنجر زنی میں بے حد انتہائی مہارت رکھتا ہوں، اگر میرے ہاتھ سے خنجر نکلا تو یہ سیدھا تمہارے دل میں اتر جائے گا، شہزادے نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہزادے، میں اس بڑھیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے تو خود ایک مصیبت کا شکار ہوں۔ اور امرو کہتے کہتے رک گیا، اور پھر اسے ڈر محسوس ہوا کہ اس کی کسی بات کا دونوں بونے برا نہ منا جائیں۔ اور وہ کیا، اور تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ شہزادے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ شہزادے نے کہا۔ بس نہیں بتا سکتا، امرو نے اس انداز میں کہا، اور شہزادہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ پھر اچانک شہزادے کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا، اور دوسرے لمحے ماحول امرو عیار کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا، جیسے شہزادے کا پھینکا ہوا خنجر عین اس کے سینے میں گھس گیا ہو۔ ملک تاشان کا بادشاہ اپنے شاہی محل میں مسند پر نہایت شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مکاری، صفاقی اور بے رحمی کے ساتھ ساتھ شیطانیت بھی تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ مسند پر اکڑے ہوئے نہایت غرور برے لہجے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں وہ اکیلا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا، اور اس کی نظریں سامنے کھڑکی کے ایک نیلے رنگ کی بڑھیا پہ جمی ہوئی تھی، جو ہاتھ باندھے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس بڑھیا کا رنگ بھی نیلا تھا، اور اس نے لباس بھی نیلے رنگ کا ہی پہن رکھا تھا۔ بڑھیا کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، جو سفید تھے اور بڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی آنکھیں بڑی بڑی اور سبز رنگ کی تھیں، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، جس میں سے اس کے نکیلے لمبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یوں تو بڑھیا کا رنگ نیلا تھا، لیکن اس کے کھلے ہوئے منہ میں زبان اس قدر سرخ نظر آ رہی تھی جیسے وہ کسی جاندار کا تازہ تازہ خون پی کر آ رہی ہو۔ اس بڑھیا کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن ان کے ناخن تیز چھریوں جیسے لمبے اور نوکیلے دکھائی دے۔ وہ ابھی چند لمحے قبل بادشاہ کے سامنے جادو سے نمودار ہوئی تھی۔ تم نے جو کام کیا ہے چڑیل ملکہ، اس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج تم جو مانگو گی تمہیں ملے گا، بادشاہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی خوشی میرا انعام ہے آقا، آپ جب مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے رہے ہیں تو مجھے آپ سے بھلا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ چڑیل ملکہ نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، آج تم ہم سے جو کچھ بھی مانگو گی ہم تمہیں دیں گے۔ تم نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے اس سے ہم بے حد خوش ہیں، بے حد خوش، بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ اگر آپ کچھ دینے کے لیے اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو آقا، پھر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں آپ کی ریاست سے آج جتنے چاہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی سکوں، اور کچھ بچے اٹھا کر اپنے آسمان محل میں لے جاؤں جہاں میری 4 بہنیں موجود ہیں۔ میں انہیں بھی آدم زادوں کے خون کا ذائقہ چکھانا چاہتی ہوں جو مردہ جانور کھاتی ہیں۔ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم میری ریاست سے جتنے چاہے بچے اٹھا کر لے جا سکتی ہو۔ اپنی بہنوں کے ساتھ ساتھ تم چاہو تو اپنی چڑیل نگری کی رعایا کو بھی آدم زادوں کے بچوں کا خون پلا کر خوش کر سکتی ہو۔ بہت جلد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ملک آشان کے ایک دن میری مٹھی میں ہوگا، پھر تم اپنی رعایا تمام کو وہاں پہنچ جانا، اور پھر تم اور تمہاری چڑیل چاہیں
جتنا خون پینا چاہیں پی سکتی ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بڑے شفاق لہجے میں کہا تو چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ بہت خوب آقا، آپ سچ مچ بہت سخی دل بادشاہ ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ جیسے عظیم اور ایک طاقتور بادشاہ کی کنیز ہوں، چڑیل ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اب تم جاؤ، مجھے اب سپہ سالار کو بلا کر بات کرنی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ملک آشان پر چڑھائی کر سکیں۔ تم نے جو کام کیا ہے اس سے ملک پرستان بھی ملک آشان کا دشمن بن چکا ہوگا۔ اب ملک پرستان کا بادشاہ کسی بھی صورت میں ملک آشان کی مدد کے لیے اپنی فوج کے دستے نہیں بھیجے گا، اور نہ ہی اب ملک پرستان کو نئے ہتھیار ملیں گے۔ اب آشان کا شہزادہ ملک پرستان کی شہزادی گلاب، جو اس کی منگیتر تھی، کے قتل کے جرم میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ملک پرستان کے بادشاہ نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے، اور کل صبح شرعام شہزادہ بدر کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اپنے بیٹے کو پھانسی پر چڑھنے کا سن کر ملک آشان کے بادشاہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ ہماری فوجوں کے مقابلے میں اپنی فوجیں لا سکے اور ہم اس سے جیت سکیں۔ اب جیت ہماری ہوگی، صرف ہماری۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ہاں آقا، اب فتح آپ کی ہوگی، صرف آپ کی۔ چڑیل ملکہ نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک عرصے سے ملک آشان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن ملک آشان کے بادشاہ اور اس کے بیٹے کی وجہ سے مجھے ان پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ملک آشان کے بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ بدر کی منگنی ملک پرستان کی شہزادی سے کر دی تھی، اور وہ ملک آشان کا دوست ملک بن چکا تھا، جس کی فوج بہت بڑی ہے اور اس کے پاس نئے ہتھیاروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اگر ملک آشان پر چڑھائی کرتا تو ملک پرستان کا بادشاہ فوراً ملک آشان کی مدد کے لیے صرف اپنی فوج بلکہ جدید اور نئے ہتھیار بھی ملک پرستان کو فراہم کر دیتا، جس کے مقابلے میں میری فوج ملک آشان کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی اور مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے میں ایسا کچھ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سے ملک پرستان ملک آشان کا دشمن بن جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ ملک پرستان کا بادشاہ نہ تو ہماری چھیڑی ہوئی جنگ کے دوران اپنی فوج بھیج کر بلکہ ملک آشان کی مدد کرے گا، اور نہ ہی انہیں نئے ہتھیار فراہم کیے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ہی میری فوج ملک آشان پر بھاری پڑ سکتی تھی۔ میں نے اس لیے بہت سوچا تھا، اور پھر مجھے ایک طریقہ سمجھ میں آیا جس پر میں نے تم سے عمل کرایا، اور اب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہزادہ بدر کے ہاتھوں شہزادی گلاب کا قتل یہ کسی صورت میں ملک پرستان کا بادشاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادے بدر نے ان کے محل میں ہی جا کر شہزادی گلاب کو قتل کر دیا ہے۔ شہزادہ گلاب کے قتل کے جرم میں شہزادہ بدر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس جرم کی سزا شہزادے کو پھانسی کی صورت میں ملے گی۔ ہاں آقا، اب ملک آشان آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ اس ملک کو تباہی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کی فوج کے سامنے بہت جلد ملک آشان کی فوج ہتھیار ڈال دے گی، اور پھر اس ملک پر بھی آپ کی حکومت ہوگی، صرف آپ کی۔ چڑیل ملکہ نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے چڑیل ملکہ۔ اگر اس معاملے میں تم ہمارا ساتھ نہ دیتی تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ ملک پرستان ملک آشان کا دوست تھا، اور ہم سوائے حسرت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے مجھے اس کام کے لیے تسخیر کیا ہے آقا، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کی کنیز ہونے کی وجہ سے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، چڑیل ملکہ نے جواب دیا۔ کنیز؟ ہاں، تم ہماری کنیز ہو۔ ہم نے ابھی تم سے اور بھی بہت سے کام لینے ہیں۔ ایک بار ہمیں ملک آشان پر قبضہ کر لینے دو، اس کے بعد ہم ارد گرد کے دوسرے ممالک میں بھی تمہارے ساتھ مل کر قبضہ کریں گے، اور ہماری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آدم زاد بچوں کا خون پینے کے لیے نہ تمہیں کوئی کمی ہوگی، اور نہ ہی تمہارے چڑیل نگری کی کسی دوسری چڑیل کو۔ ہم تمہارے لیے اور تمہارے چڑیل نگری کے اس دنیا میں آنے والے رہنے کے تمام راستے کھول دیں گے۔ تم اور تمہاری چڑیل نگری کی جو چڑیل یہاں آ کر رہنا چاہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شاہ افروز نے کہا، اور اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ کی آنکھوں میں زیادہ چمک آ گئی۔ شکریہ آقا، آپ کا بہت شکریہ۔ چڑیل ملکہ، بالکل ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ملک آشان پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ملک میرے قبضے میں آ گیا تو ارد گرد کی دوسری ریاستوں پر قبضہ کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا، شاہ افروز نے کہا۔ تو میں جاؤں؟ چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں جاؤ، ضرورت ہوئی تو میں تمہیں پھر سے بلا لوں گا۔ چڑیل ملکہ کے جاتے ہی شاہ افروز نے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ دروازے کی جانب کیا اور ایک انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔
جیسے شاہ افروز نے اسے جادو سے کھولا ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شاہ افروز نے 3 بار مخصوص انداز میں تالی بجائی تو کمرے میں ایک دربان داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اندر آیا اور شاہ افروز کے سامنے آ کر اسے جھک کر شاہی انداز میں سلام کرنے لگا۔ حکم بادشاہ سلامت۔ دربار نے سلام کر کے سیدھے ہوتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سپہ سالار کو بلاؤ جلدی۔ شاہ افروز نے دبنگ لہجے میں کہا تو دربان نے ایک بار پھر جھک کر شاہ افروز کو سلام کیا اور الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی شہزادہ بدر نے امرو عیار کی جانب خنجر پھینکا، امرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شہزادہ بدر نے جس تیزی سے اس پر خنجر پھینکا تھا، اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے خنجر اس کے سینے میں عین دل میں اتر گیا ہو، لیکن اس لمحے اسے کسی لڑکی اور پھر شہزادہ بدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور پھر جیسے ہی امرو نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ تھوڑی دیر قبل اس نے چھت پر جس خوبصورت شہزادی کو شہزادہ بدر سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اسے اس کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر نمودار ہونے والی ایک بھیانک بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی۔ اب وہی خوبصورت شہزادی جس کا نام شہزادی گلاب تھا، امرو کے پیروں کے پاس پڑی بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ شہزادہ بدر کا امرو کی طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کے پیٹ میں گھس گیا تھا اور اس کا سرخ لباس خون سے اور زیادہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادی گلاب کو وہاں دیکھ کر نہ صرف امرو عیار بلکہ شہزادہ بدر بھی دنگ رہ گیا تھا، اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید شہزادی گلاب کو اچانک امرو عیار کے سامنے آتا دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، اور امرو نے جس لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی تھی وہ شہزادی گلاب کی ہی تھی، جو شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر پیٹ میں لگنے کی وجہ سے دردناک انداز میں چیختی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شہزادی گلاب اچانک تمہارے سامنے کیسے آ گئی؟ اور یہ خنجر شہزادی کو کیسے لگ گیا؟ اچانک شہزادہ بدر نے تھر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور تیزی سے تڑپتی ہوئی شہزادی گلاب کی جانب لپکا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہزادی گلاب کے نزدیک آتا، شہزادی گلاب کا جسم ساکت ہو گیا تھا، شاید وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کی اچانک آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بدر کے اور زیادہ ہوش اڑ گئے۔ وہ تیزی سے بھاگ کر شہزادی گلاب کے نزدیک آیا اور اس کے سر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شہزادی گلاب کی لاش دیکھنے لگا۔ شہزادی گلاب، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو، تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ شہزادی گلاب، شہزادہ بدر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن شہزادی گلاب تو ہلاک ہو چکی تھی۔ وہ بھلا شہزادہ بدر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ جب شہزادہ گلاب نے کوئی جواب نہ دیا تو شہزادہ بدر نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ امرو عیار کا دماغ بھی گھما ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ اس نے تو شہزادہ بدر کے پھینکے ہوئے خنجر سے ڈر کر آنکھیں بند کی تھیں، پھر اس دوران اچانک شہزادی گلاب اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی؟ یہ تو طے شدہ تھا کہ شہزادہ بدر نے اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خنجر امرو عیار کو لگنے کے بجائے شہزادی گلاب کو لگ گیا، اور اب وہاں امرو کے بجائے شہزادی کی لاش پڑی تھی۔ امرو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اگر اس کے درمیان شہزادی گلاب نہ آتی تو اس کی جگہ حقیقت میں اس کی لاش پڑی ہوتی۔ شہزادہ بدر پاگلوں کی طرح شہزادی گلاب کے لیے رو رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر امرو چپکے سے آگے بڑھا اور اس نے ستون کے دوسری طرف جا کر اپنی زنبیل اٹھا لی، جس سے شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو خنجر لگتے نیچے پھینک دیا تھا۔ امرو نے زنبیل اٹھائی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ غائب ہو گیا ہو۔ اس نے حیران ہو کر اپنے جسم اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ اپنا محسوس نہ ہوا۔ وہ سچ مچ غائب ہو گیا تھا۔ ابھی امرو خود کو اس طرح غائب ہوتے دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ اس وقت اسے بھاگتے قدموں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو اسے چھت پر بے شمار تلوار اور نیزہ بردار سپاہی چڑھ کر آتے دکھائی دیے۔ سپاہیوں کو دیکھ کر امرو عیار بوکھلا گیا اور تیزی سے اس زیتون کی جانب بڑھا جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے شہزادہ بدر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ امرو عیار غائب تھا، لیکن سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس زیتون کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور وہ شہزادہ بدر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ بدر کی گود میں شہزادی گلاب کی لاش دیکھ کر ان کے جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ملک آشان کے شہزادی صاحبہ کو قتل کر دیا ہے، ایک سپاہی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر تو وہاں جیسے چیخم دھاڑ سی مچ گئی، ہر کوئی بری طرح سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا، اور پھر ایک سپاہی تیزی سے نیچے دوڑ گیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ بادشاہ سلامت، ملکہ اور وزیر اعظم سمیت وہاں بے شمار وزیر اور مشیر دوڑتے ہوئے آ گئے، اور پھر شہزادی کی لاش دیکھ کر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں حضور، ہم تو شہزادی صاحبہ کی تیز چیخ سن کر یہاں آئے تھے،
جب ہم یہاں آئے تو یہاں شہزادی صاحبہ کی لاش پڑی تھی اور یہاں شہزادہ حضور کے سوا کوئی نہیں تھا، ایک سپاہی نے روتے ہوئے بتایا۔ اور وزیر اعظم شہزادہ بدر کی جانب غضبناک نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے شہزادہ بدر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شہزادہ بدر، ہوش میں آؤ۔ شہزادہ بدر، کیا ہوا ہے؟ کس نے ہلاک کیا ہے شہزادی صاحبہ کو؟ وزیر اعظم نے شہزادہ بدر کا کاندھا پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور شہزادہ بدر جو سکتے کے عالم میں شہزادی گلاب کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں چونک پڑا جیسے اسے ان سب کے آنے کا پہلے سے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ وہ سب کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کون؟ شہزادے کے منہ سے نکلا، شہزادی صاحبہ کو جس خنجر سے ہلاک کیا گیا ہے، یہ خنجر شہزادہ بدر کا ہے جناب، دیکھیں اس خنجر کے دستے پر شاہی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک سپاہی نے کہا تو وزیر اعظم سمیت سب شہزادی کے پیٹ میں گڑے ہوئے خنجر کی جانب دیکھنے لگے، جس کے سنہری دستے پر واقعی ملک آشان کے شہزادے کی خصوصی مہر لگی ہوئی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی گلاب کو شہزادہ بدر نے قتل کیا ہے، لیکن کیوں؟ وزیر اعظم نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر شہزادی گلاب کے پیٹ سے خنجر نکال لیا۔ ہاں، یہ شہزادہ بدر کا خنجر ہے، اس نے شہزادی صاحبہ کو ہلاک کیا ہے، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ وہاں موجود تمام افراد نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر کو گرفتار کیا جائے فوراً، وزیر اعظم نے گرجتے ہوئے کہا، اور دو سپاہی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے شہزادہ بدر کو کانوں سے پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ شہزادہ بدر شہزادی گلاب کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن سپاہی اسے زبردستی کھینچ کر ایک طرف لے گئے اور پھر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ امرو یار، جو ایک ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ بدر کا پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو ضرور لگا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر شہزادی گلاب کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ وہ آگے جا کر بادشاہ سلامت اور وزیر اعظم کو شہزادہ بدر کی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو اسے ان کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی۔ شہزادہ بدر کو شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا اور شہزادی کے وہاں سے لاش اٹھا لی گئی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کی موت کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا۔ امرو یار جب چھت پر اکیلا رہ گیا تو اس نے ستون کے پیچھے سے نکل کر پریشانی کے عالم میں اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیونکہ رات سے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ واقعی اس کے سر چکرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اسی لمحے زوردار کڑاکوں کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے امرو یار کے سامنے وہی دو عجیب و غریب بونے نمودار ہو گئے جو امرو یار کی زنبیل کے لے گئے تھے اور اسے اڑا کر یہاں لائے تھے۔ تم؟ امرو نے انہیں دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور یہ سب کیا تھا؟ یہ شہزادی کیسے ہلاک ہو گئی؟ شہزادہ بدر کو اس کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا گیا؟ شہزادہ بدر نے جان بوجھ کر تو شہزادی کو خنجر نہیں مارا تھا، وہ تو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اور بونوں کو دیکھ کر امرو تیز تیز بولتا چلا گیا۔ اور کیا؟ گاچو بونے نے مسکرا کر پوچھا۔ شہزادی گلاب کو تو وہ آسمان والی نیلی بڑھیا اٹھا کر لے گئی تھی، پھر وہ اچانک میرے سامنے کہاں سے آ گئی؟ امرو نے کہا، تمہارے سامنے جس شہزادی کو لایا گیا تھا وہ اصلی نہیں تھی، وہ نقلی شہزادی تھی امرو یار، ماچو بونے نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر امرو ایک لمحے کے لیے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے ماچو بونے کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ پھر یک لخت امرو یار اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی نے اس کے سر سے پگڑی اتار کر اس کے سر پر زوردار مکہ مار دیا ہو۔ نقلی شہزادی؟ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شہزادہ بدر کے خنجر سے جو شہزادی ہلاک ہوئی ہے وہ اصلی نہیں ہے؟ صرف شہزادی گلاب کا روپ دیا گیا ہے، گاچو بونے نے کہا، اور امرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن کیوں؟ اگر وہ اصلی شہزادی نہیں ہے تو کہاں ہے اصلی شہزادی؟ امرو نے اس انداز میں کہا، اصلی شہزادی چڑیل ملکہ کے لے گئی اور اب وہ چڑیل ملکہ کی قید میں ہے، ماچو بونے نے جواب دیا۔ چڑیل ملکہ؟ اوہ ہو، کیا یہ وہی چڑیل ملکہ ہے جس کے بارے میں تم کل رات مجھ سے بتا رہے تھے؟ امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی ہے چڑیل ملکہ، گاچو بونے نے جواب دیا۔ مجھے ساری بات بتاؤ۔ تمہاری باتیں سن کر اور یہ سب دیکھ کر تو میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر شہزادہ بدر کے خنجر سے نقلی شہزادی ہلاک ہوئی ہے تو پھر اسے سپاہیوں نے شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں کیوں گرفتار کیا ہے؟ امرو نے بری طرح سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ یہ سب شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے امرو یار، ماچو بونے نے کہا۔ شہزادہ بدر اور اس کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، امرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم پر ساری حقیقت کھلے گی تو تمہارے سامنے ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور تمہارا سر چکرانا بند ہو جائے گا۔
ماچو بونے نے کہا، بتاؤ، جلدی بتاؤ، ان سارے پرسرار واقعات نے تو مجھے سچ میں پاگل کر دیا ہے۔ مجھے حقیقت میں اپنا دماغ لٹو کی طرح سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم نے یہاں جس شہزادے کو دیکھا تھا، اس کا نام شہزادہ بدر ہے، جو ملک آشان کا شہزادہ ہے، اور شہزادی گلاب جس کا نام تم جانتے ہو، وہ ملک پرستان کی شہزادی تھی، اور تم اس وقت ملک راستان کے شاہی محل کی چھت پر ہی موجود ہو۔ شہزادہ بدر اور شہزادی گلاب منگیتر ہیں، دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، اور کچھ ہی عرصہ بعد ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ ملک آشان اور ملک پرستان دونوں اچھے دوست ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اکثر ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ ملک پرستان اس خطے کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی فوج بھی بہت بڑی ہے، اور اس ملک میں ہر طرح کے اور نئے جنگی ہتھیار بھی کثیر تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں، جو پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ ملک پرستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کا نام تاشان ہے۔ اس ملک کا بادشاہ شاہ افروز ہے۔ شاہ افروز ایک عرصہ سے ملک آشان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ملک آشان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کام کب کا کر چکا ہوتا، لیکن اسے ملک پرستان سے خطرہ تھا۔ شاہ افروز جانتا تھا کہ اگر اس نے ملک آشان پر فوج کشی کی تو ملک پرستان ملک آشان کی مدد کے لیے فوراً آگے آ جائے گا، اور نہ صرف ملک آشان کو نئے ہتھیاروں سے مسلح جائے گا، بلکہ ملک آشان کی مدد کے لیے ملک پرستان کا بادشاہ اپنی بڑی سے بڑی فوج بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے شاہ افروز کے لیے ملک آشان پر قبضہ کرنا ایک خواب سا بنتا جا رہا تھا، لیکن اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار یہ کوشش ضرور کرے گا کہ ملک آشان اس کی ریاست میں شامل ہو جائے۔ شاہ افروز کو جادو سیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ اس کے کئی جادوگر استاد تھے جو اسے جادو سکھاتے تھے۔ شاہ افروز ان سے بھی مشورہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک جادوگر استاد نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک چلہ کاٹے۔ اگر وہ اس کا بتایا ہوا چلہ کاٹنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے قبضے میں چڑیل نگری کی طاقتور اور سب سے خوفناک چڑیل ملکہ آ جائے گی۔ اگر وہ چڑیل ملکہ کو اپنے قبضے میں کر لے تو وہ اس کی مدد سے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ پھر ملک آشان تو کیا، وہ چڑیل ملکہ کی مدد سے پوری دنیا پر بھی قابض ہو سکتا ہے۔ شاہ افروز کا یہ سننا تھا کہ اس نے اس وقت چڑیل ملکہ کو تسخیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس نے جادوگر استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ محل کے تہہ خانے میں تنہائی میں چلا گیا تھا۔ اس نے 40 روز وہاں گزارے، اور آخرکار اس نے چڑیل نگری کی سب سے بھیانک اور طاقتور ملکہ کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب چڑیل ملکہ شاہ افروز کی کنیز ہے، اور وہ شاہ افروز کے اشاروں پر اس کا ہر حکم بجا لاتی ہے۔ چڑیل ملکہ نے ہی شاہ افروز کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک ایسا کھیل کھیلے کہ ملک پرستان کا بادشاہ ملک آشان کا دشمن بن جائے۔ جب شہزادی گلاب، جو شہزادہ بدر کی منگیتر ہے، شہزادہ بدر کے ہاتھوں ہلاک ہوگی تو ملک پرستان کا بادشاہ شہزادہ اور ملک آشان سے باغی ہو جائیں گے۔ شہزادہ بدر کو تو شہزادی کے قتل کے جرم میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور شاہ پرستان ملک آشان کی فوجی امداد بھی روک دے گا۔ ملک پرستان کے سوا ملک آشان کا مدد کرنے والا چونکہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے شاہ افروز اس ملک پر چڑھائی کرے گا تو کامیابی اسے ہی ملے گی، اور وہ آسانی سے ملک آشان کی فوج کو شکست دے گا، اس ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ملک آشان اور ملک پرستان میں نفرت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے شاہ افروز نے ساری ذمہ داری چڑیل ملکہ کو دی تھی۔ اگر ملک پرستان کے بادشاہ کو اس کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھجوا بھی دے تو شاہ پرستان اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کر دے گا۔ پہلے تو اسے شہزادی گلاب کے ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں تھی، لیکن چڑیل ملکہ کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ شہزادی گلاب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے چڑیل ملکہ سے کہا کہ وہ شہزادہ بدر کو اصل شہزادی کی جگہ نقلی شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں پھنسائے، بلکہ اصلی شہزادی کو وہ اس کے محل میں لے آئے، جس سے وہ زبردستی شادی کر لے گا۔ ایک بار اس کی شادی شہزادی گلاب سے ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو کر رہ جائے گی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اصل گلاب شہزادی زندہ ہے، اور شاہ افروز نے اس سے زبردستی شادی کر کے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ سارا کھیل یہاں کھیلا جانا تھا۔ تم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شہزادہ بدر کو شہزادی کے قتل کے جرم میں قید کیا جا سکے، اور ملک پرستان کے بادشاہ کے دل میں شہزادہ بدر اور اس کے ملک کے لیے نفرت پیدا کی جا سکے۔
شہزادہ بدر نے شہزادی گلاب کو قتل کر دیا ہے اور وہ اس کے جرم میں زندان میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کل صبح اسے شہزادی گلاب کے ہلاکت کے جرم میں پھانسی دے دی جائے گی اور ساتھ ہی شاہ افروز اپنی فوج لے کر ملک آشان پر چڑھائی کر دے گا۔ ملک آشان کے بادشاہ کو جب معلوم ہوگا کہ اس کے بیٹے نے اپنی ہونے والی دلہن کو قتل کر دیا ہے اور اس جرم میں اسے پھانسی دے دی گئی ہے اور ملک پرستان نے ان سے ناطہ توڑ دیا ہے، تو حقیقت میں ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور جس ملک کا بادشاہ کمزور اور ٹوٹا ہوا ہو اس کی فوج میں بھلا اتنی سکت کہاں ہو کہ وہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ بس پھر شاہ افروز آسانی سے میدان مار لے گا اور وہ ملک آشان کی فوج کو شکست دے کر آسانی سے ملک آشان پر قبضہ کر لے گا۔ گاچو نے امرو یار کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ سارا کھیل ملک تاشان کے شاہ افروز کا کھیلا ہوا ہے؟ امرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، ہاں، ملک آشان پر قبضہ کرنے کے لیے اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی، پھر وہ اپنے دوسرے ہمسایہ ممالک پر حملہ کرے گا اور انہیں اپنے قبضے میں لے گا۔ چڑیل ملکہ پہلے سے ہی اس کی کنیز ہے، اس کی مدد سے وہ پوری دنیا پر اپنی شیطانیت کے جال پھیلا دے گا۔ ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا، تمہاری تمام باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، لیکن تم نے یہ کہا کہ یہ سب ہونا طے تھا، تو پھر میں اس کھیل میں کیسے شامل ہو گیا؟ شہزادہ بدر نے تو غصے میں آ کر مجھے خنجر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا میرے طرف پھینکا ہوا خنجر شہزادی گلاب کو لگ گیا تھا، جو اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو شہزادہ بدر کس پر خنجر پھینکتا اور شہزادی گلاب کس طرح سے اس کے ہاتھوں ہلاک ہوتی؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، لیکن یہ طے تھا کہ شہزادہ بدر چڑیل ملکہ کے جادو کے جال میں پھنسنے ہی والا تھا۔ ہم تمہیں جان بوجھ کر یہاں لائے تھے تاکہ تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو اور وقت پڑنے پر شاہ پرستان کو گواہی دے سکو کہ شہزادہ بدر قاتل نہیں ہے۔ اس طرح شہزادہ بدر کی جان بھی بچ جائے گی اور جادوگر بادشاہ افروز اور اس کی کنیز چڑیل ملکہ کا بچھایا ہوا شیطانی جال بھی ٹوٹ جائے گا، گاچو بونے نے کہا۔